چشتی صاحب نے رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگ ہیں جی، بڑا نام ہے، بڑا نام ہے جی، بڑا اونچا نام ہے اہل سنت میں، حضرت معین الدین چشتی۔ انہوں نے کہا ہے میں سارے ملک کے علماء کو، سارے ملک کے شاعروں کو، سارے ملک کے صحافیوں کو، سارے ملک کے قلمکاروں کو چیلنج کرتا ہوں، حضرت معین الدین اجمیری کی کسی کتاب سے یہ شعر نکال دو، میری سزا پھانسی ہے، نکالو، لے آؤ، لے آؤ، لے آؤ یہ شعر، کسی دیوان میں یہ شعر نہیں ملے گا، ان کا شعر نہیں ہے، یہ معین الدین کاشانی کا شعر ہے، اور معین الدین کاشانی سین نہیں تھا، نام چونکہ ایک تھا، معین الدین کاشانی، سنیوں میں مقبول بنانے کے لیے کاشانی کی جگہ کیا لگا دیا، اہل سنت نے قبول کر لی، معین الدین چشتی صاحب کا ہے جی، بڑے بزرگ ہیں جی، ولی اللہ ہیں، مینا کیا ہے، مینا یہ حقہ یقیناً، حقہ کا مینا یقیناً، بنا بنیاد، بنیاد، لا الہ مراد کلمہ ہے، مراد کلمہ ہے، دین کہتا ہے یقیناً لا الہ الا اللہ، اور دین کی بنیاد جو ہے یہ حسین نے کربلا میں رکھی، صحیح ہے، صحیح ہے، کن کن پر ہاتھ صاف کیا گیا جی، کن کن پر ہاتھ صاف کیا گیا، دین کی بنیاد کربلا میں رکھی گئی، بندیالوی کہتا ہے کہ دین کی اور کلمے کی بنیاد سب سے پہلے آمنہ کے لال نے رکھی تھی، غلط یا صحیح، میرے نبی نے رکھی تھی، دین کی بنیاد مکے کے چوراہے پہ دو ٹکڑے ہو کے سمیہ نے رکھی تھی، تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بلال نے رکھی تھی، لوہے کی سلاخیں آنکھوں میں پھروا کے سمیہ نے رکھی تھی، بدر کے شہیدوں نے رکھی تھی، احد کے شہیدوں نے رکھی تھی، حضرت حمزہ نے اپنے جسم کے 12 ٹکڑے کروا کے رکھی تھی، سب سے پہلے اسلام کی بنیاد اور دین کی بنیاد اور کلمے کی بنیاد میرے نبی نے رکھی، کیوں بھائی، کربلا تو سن 61 ہجری میں ہوا، 61 ہجری تک اسلام کی بنیاد ہی کو نہیں تھی، یہ سب مبالغے ہیں، یہ سب بڑھا چڑھا کے بات کرنی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی شرط رکھی، مجھے، زور سے بولو، زور سے بولا، واپس جانے دو، دوسری شرط، مجھے کسی سرحد پہ پہنچا دو تاکہ میں کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں، کافروں کے خلاف جہاد کروں، اس سے پہلے میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی، آج کہتا ہوں، پتہ نہیں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں، بندیالوی کہتا ہے حضرت حسین تو خود اس وقت بھی جہاد میں چل رہے تھے بقول تمہارے، تم کہتے ہو کہ جہاد تھا باطل کے خلاف، تو یہ حضرت حسین کسی اور جہاد کی بات کیوں کرنے لگے، مجھے سرحدوں پہ پہنچا دو، میں جہاد کروں کفار کے مقابلے میں، اور تیسری شرط سنو، تم مانو گے نہیں، مانو گے تو آدھی مانو گے، کھا جاؤ گے، مجھے یزید کے پاس لے چلو، یہ تیسری شرط، تم کیا بیان کرو گے، میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لیتا، میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لیتا، تم مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے، مرزا صاحب آپ کا بہت مطالعہ ہے اس موضوع پر، اللہ نے آپ کو بڑے فہم سے، علم سے نوازا ہے،
اللہ اس میں ترقی عطا فرمائے اور اس کا اجر دے آپ کو اللہ. آپ صحابہ سے بہت محبت کرتے ہیں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے آنا چاہتے تھے کوفیوں کو سمجھانے کے لیے. یہ میں آج بات پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں, پہلی مرتبہ. حضرت حسین چاہتے تھے یہ جو کوفی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وقت کے حکمران کے خلاف اور مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور پچھلی تاریخ جمل اور صفین کی دہرانا چاہتے ہیں, اس کو مٹایا جائے. حضرت حسین کوفے آ کے کوفیوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تم جو قدم اٹھا رہے ہو یہ قدم صحیح. اب حضرت حسین کا دامن کیا ہو گیا, حکومت کے خلاف بھی نہیں آ رہے. کوئی اس کو کہے یہ بغاوت ہو رہی ہے, نہ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہماری زبان اس کی اجازت نہیں دیتی, ہمارا ضمیر اس کی اجازت نہیں. حضرت حسین کوفیوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تمہارا قدم غلط ہے, تم ماضی کی تاریخ مت دہراؤ, میں نہیں دہرانے دوں گا. جب خط حضرت حسین نے سامنے کیے سامنے اور یہ تیسری شرط مانی گئی اور حضرت حسین نے کوفے کا راستہ چھوڑا اور کس راستے پہ چلے, دمشق. دمشق آج بھی بندیالوی کہتا ہے, بندیالوی کہتا ہے عقل استعمال کرو, خدا کے لیے سوچو, آنکھیں بند نہ کرو. مکے سے کوفے جائیں, راستے میں کربلا نہیں آتا, نہیں آتا. مکے سے دمشق جائیں تو راستے میں کیا آتا ہے, آج بھی جاؤ. معلوم ہوتا ہے حضرت حسین نے کوفے کا راستہ چھوڑا, کون سا راستہ اختیار کر لیا, کہاں جانا چاہتے ہیں. تیسری شرط مانی گئی ہے, جا رہے ہیں. یہ جو ابن سعد کا دستہ ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ بے ایمان کوفی سبائی شامل ہو گیا اپنا مطلب نکالنے کے لیے, اس دستے میں ہی شامل ہو گیا. 7 کوفی حضرت حسین کے ساتھ آ رہے تھے مکے سے, وہ 7 تھے, اس دستے میں بھی شامل ہو گئے. جب انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت حسین چلے گئے یزید کے پاس اور ان کی ہو گئی سلو تو حضرت حسین ہمارے خط یزید کے سامنے رکھ دیں گے, اس پر ہماری موریں ہیں, نام ہے, یزید تو ہماری چمڑی ادھیر دے گا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی طریقہ اپناؤ کہ حضرت حسین یزید تک نہ پہنچیں اور یہ خط بھی ختم کر دیے جائیں. جب یہ مشورہ ہوا 30 بندے الگ ہو گئے حر کی قیادت کہ یہ کام تم نہ کرو جو کام تم کرنا چاہتے ہو. لیکن انہوں نے جو ابن سعد کے دستے میں کچھ کوفی سبائی یہودی چھپے ہوئے تھے اور وہ 60 کوفی جو ساتھ آ رہے تھے, انہوں نے یکبارگی حملہ کیا اور حضرت حسین اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو کیا کر دیا, شہید کر دیا. یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی کہ وہ مقابلے میں آئے, وہ مقابلے میں آئے, وہ مقابلے میں آئے, وہ مقابلے میں آئے. آج یہ ہوتا ہے خیمے میں یہ بات ہو رہی تھی اور جناب زینب نے یوں کہا, ام کلثوم نے یوں کہا, علی اکبر نے یوں کہا, علی اصغر نے یوں کہا, انہیں پانی مانگا, انہوں نے پانی اس سے مانگا, عباس گھوڑے پہ چڑھے اور مشکیزیں. واہ, تین کس دسیا, کون ہے راوی؟ پہلے شاید یہ بات کہی ہو, نہیں تو آج سنو. کربلا کا واقعہ, یہ سارا واقعہ, اس پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے مقتل, مقتل حسین. کیا نام ہے؟ کس نے لکھی؟ لوط ابن یحییٰ ابو مخنف, اس نے لکھی. یہ چشمدید ہے, یہ کربلا میں تھا. یہ
70 ہجری میں مرا ہے. اس کی موت کب ہوئی ہے؟ 100. اور کربلا کب ہوئی؟ 61. کربلا کے 110 سال بعد اس کی موت واقع ہوئی. اس کا مطلب یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اس کی عمر 70 سال 80 سال بھی مان لی جائے تو یہ کربلا کے 20-30 سال بعد پیدا ہوا. اور یہ لکھتا ہے یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا. یہ لوط ابن یحییٰ لکھتا ہے. اور سنو، اگر تم اہل علم لوگوں تحقیق کی کوئی قدر کرنا جانتے ہو، اندھا دھند تقلید کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اندھا دھند تقلید کرتے چلے جاؤ. تحقیق کے میدان میں آؤ. تمام محدثین نے لوط ابن یحییٰ کے متعلق لکھا فَهُوَ كَذَّابٌ. کون تھا؟ شیعیٌ جلا بھنا. کیا لفظ ہیں جی؟ جلا بھنا. تمام محدثین نے لوط ابن یحییٰ کے متعلق لکھا. یہ سب اس کی روایتیں ہیں. طبری نے لی. طبری کہتا ہے لوط ابن یحییٰ یوں کہتا ہے. طبری نے لے لی. البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے ساری باتیں لکھی. لکھ کے آخر میں کہتے ہیں دل تے نہیں مندا، طبری نہ لکھتا تو میں بھی. یہ تاریخ ہے جی. ان کا ماخذ کون ہے؟ لوط ابن یحییٰ. کربلا کو سب سے پہلے کس نے بیان کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کربلا کے واقعات کو سب سے پہلا بیان کرنے والا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کذاب ہے. یہ سین نہیں ہے. اس کی روایتوں کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتی ہیں. حضرت حسین کو ان لوگوں نے مارا. آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل؟ میں کہوں گا اس کے اتنے میں دلائل دے دوں گا کہ تمہیں تردید کرنی مشکل ہو جائے گی. تمہیں اس کی تردید کرنی مشکل ہو جائے گی. اس پر میں اتنے دلائل دے دوں گا. حضرت حسین کا بیان ناسخ التواریخ، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، آپ کی کتاب ہے. ناسخ التواریخ صفحہ 156 جلد 6. حضرت حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، خطوط دیکھ رہے ہیں، مغموم ہیں. ایک عراقی شخص گزرا، پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا، یہ سب ان کے خطوط ہیں اور یہی میرے قتل کے درپے ہیں. کس نے بلایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. خط کس نے لکھے تھے؟ کوفیوں نے لکھے تھے. حضرت حسین کہتے ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہیں. حضرت حسین کا دوسرا بیان ناسخ التواریخ میں، اے کوفیو تم برباد ہو جاؤ، تم نے آتش شر و فساد کو بھڑکایا، عدل و انصاف کو چھوڑ کر دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے مردار دنیا کے لالچ میں آ گئے. تم نے حق نے نفرت کی اور ہمارے مقابلے میں فوج لے کر آ گئے. کس کو کہا؟ زور سے بولو. کس کو کہا؟ کوفیوں کو. حضرت حسین کا تیسرا بیان خلاصۃ المصائب میں، علی اکبر میدان کربلا میں جانے لگے تو حضرت حسین نے فرمایا انہی لوگوں نے ہمیں خطوط لکھ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. پھر جب ہم آ گئے ہمارے دشمن بن گئے اور ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت حسین نے کس کو خطاب کیا؟ زور سے بولو، زور سے. کوئی ایک حوالے کو خلاصۃ المصائب ناسخ التواریخ جس کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں. ریت کی دیوار پہ قدم رکھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، پہاڑ جیسی جگہ پہ قدم رکھ کے بات کر رہا ہوں. جٹلائے کوئی اس حوالوں کو.
حضرت زین العابدین یہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ علی۔ ان کا نام ہے علی، لقب کیا ہے؟ زین العابدین۔ تم نے کہا یہ بچے تھے، بچے تھے، یہ بچ گئے۔ نہیں، یہ بچوں والے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے کربلا میں، محمد باقر بھی پیدا ہو چکے، 24 سال عمر ہے زین العابدین، شادی شدہ ہیں، 2 بچوں کے باپ ہیں۔ یہ قافلہ جب کوفے آیا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تمہاری کتابوں کی بات کر رہا ہوں، جب قافلہ کوفے آیا، یہ احتجاج تبرسی ہے، صفحہ 158 ہے، ناسخ تاریخ یعقوبی ہے، صفحہ 255 ہے، اس کی پہلی جلد ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹیپ ہو رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں آپ ان حوالوں کو چیک کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں آپ ان حوالوں کو۔ حضرت زین العابدین کی بات ذرا غور سے سنیے گا جی۔ بیمار ہیں، اونٹ پر ہیں، کجاوے میں، کوفے میں جب پہنچے تو دیکھا کہ کوفے کے لوگ رو رہے ہیں، کوفے کی عورتیں رو رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں۔ زین العابدین نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین پر رو رہے ہیں، ان کے انتقال اور شہادت پہ رو رہے ہیں۔ تو زین العابدین نے کہا فمن قتلہ اذن ومن قتلہ اذن، اگر یہ رو رہے ہیں تو پھر میرے بابا کو قتل کس نے کیا ہے؟ فمن قتلنا غیرہم، ان کے سوا ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو زین العابدین نے کیا کہا کہ میرے بابا کے قاتل کون ہیں؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ دیکھیں، جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا دوست ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، بیٹا ہے، اس کے سامنے وہ قتل ہو گیا، تو سب سے معتبر گواہی کس کی ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح، اسی کی۔ وہ جو ساتھ ہے، زین العابدین کی گواہی پیش کر رہا ہوں۔ زین العابدین کہہ رہے ہیں اگر کوفے کے لوگ رو رہے ہیں فمن قتلنا غیرہم، تو ان کے سوا ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ میں چھوڑ رہا ہوں کچھ حوالے، کہ میں نے آگے تھوڑی سی بات بھی کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں سیدہ زینب، کہو یار رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ زینب، ان کا بیان سنو جی۔ کوفہ کے لوگ روتے پیٹتے آنسو بہاتے بازاروں میں آئے، عورتوں نے نوحہ کیا، تو زینب نے خطبہ دیا۔ یہ جلاء العیون میں بھی ہے ملا باقر مجلسی کی، اور ناسخ التواریخ میں بھی ہے، صفحہ 243 جلد 6۔ یہ تمہاری باتیں ہیں، تمہاری باتیں۔ مجھ سے پوچھو، میں اہل سنت ہوں، میں خاندان علی سے محبت کرنے والا ہوں، سارا قافلہ ختم بھی ہو جاتا تو حضرت علی کی بیٹی خطبہ دینے کے لیے کبھی میرا دل نہیں۔ حضرت علی کی بیٹی ہو، خطبہ دے رہی ہو، حضرت علی کی بیٹی ہو، لوگوں کو خطاب کر رہی ہو، خطبہ دیا۔ اے کوفیو، ذرا حضرت زینب کی بات پہ غور کرنا ہے، میری بات سنو یار، میں تشریح نہ کروں، خدا کی کدی یار تسی بھی سمجھ جایا کرو کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں زینب، اس کی تہ میں کیا ہے، یہ کتنی سچی بات ہے، کتنی سچی بات ہے، خود بھی سمجھو۔ کہتی ہیں او کوفیو، اے مکارو، تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تم ہی ہمارے قاتل ہو۔ واللہ واللہ لازم ہے
کہ تم بہت روو، لازم ہے کہ تم بہت روو کم ہنسو۔ زینب کی بات کتنی سچی ثابت ہو رہی ہے، زینب کی بات کتنی سچی ثابت ہو رہی ہے۔ حضرت حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کوفیو دھوکے بازو، تم نے ہمیں جھٹلایا، ہمارے قتل کو حلال سمجھا، ہمارا مال غنیمت سمجھ کے لوٹا، جس طرح کل تم نے ہمارے دادا حضرت علی کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے۔ کس کو خطاب کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کیا کہا؟ میرے دادا علی کو بھی قتل کس نے کیا؟ کوفیوں نے کیا۔ حضرت علی کی ایک اور بیٹی ہے ام کلثوم، یہ حضرت عمر کی زوجہ ہے، زوجہ فاروق اعظم ہے ام کلثوم۔ جلاء العیون صفحہ 506، جب کوفیوں کی عورتیں بال کھول کے باہر نکلیں، پریشان حال ہوئی، تمانچے اپنے چہروں پہ مارنے لگیں، تو فرمایا او کوفیوں، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر۔ کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ کوفیوں کو۔ محمد باقر یہ 5ویں امام ہیں جی، ان کے نزدیک 5ویں امام ہیں، امام معصوم محمد باقر۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ ان کی یہ بات جلاء العیون نے نقل کی۔ کوفیوں نے حضرت علی کی بیعت کی، پھر بیعت توڑ دی اور ان پر شمشیر کھینچی، قتل کیا۔ حسن کی بیعت کی، ان سے دھوکہ کیا، فریب کیا، ارادہ کیا حسن کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ کوفیوں نے ان کی ران میں خنجر مارا، خیمہ لوٹا، حتیٰ کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی اور گھر والوں کے خون کو بچایا۔ پھر ہزاروں کوفیوں نے حسین کی بیعت کی، جنہوں نے بیعت کی خود انہوں نے شمشیر حسین پر چلائی، اور انہی لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ جنہوں نے بیعت کے لیے بلایا، خط لکھے، انہی نے حضرت حسین کو کیا کیا؟ یہ کس کا بیان ہے؟ محمد باقر کا۔ آئیے، اگر مجرم خود اعتراف جرم کر لے، مجرم خود اعتراف جرم کر لے کہ ہم نے قتل کیا، ہم نے مارا ہے، اس کے بعد کوئی بات رہ گئی بھائی؟ اور بولتے کیوں نہیں ہو کوئی بات رہ گئی؟ یہ حوالہ ہے مجالس المومنین کا، قاضی نور اللہ شوستری، مجالس المومنین صفحہ 241۔ سنیے گا ذرا، کوفہ کے لوگ واقعہ کربلا کے بعد مل بیٹھے، افسوس کرنے لگے کہ ہم نے جو کام کیا دنیا و آخرت کا خسارہ کیا۔ ہم نے حسین کو بلایا، پھر ہم نے تلوار چلائی، ہم شرمسار ہیں، اللہ کے سامنے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کہنے لگے توبہ کی صورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں، توبہ کی صورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے تمام کوفہ کے لوگ توبہ کرتے ہوئے زانو کے بل گر گئے۔ خود اعتراف کیا کوفیوں نے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے کیا کی؟ غداری کی۔ خط لکھ کے بلایا، عین وقت پہ دامن چھڑایا، اور ان کے خلاف ہم نے تلوار کھینچی۔ ایک بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے قتل کیا یہ کون تھے؟ زور سے بولو۔ کوفی۔ کوفہ کس کا دارالخلافہ تھا؟
حضرت علی کا، حضرت حسن کا، یہ وہ لوگ تھے یہ ساشی، سبائی، یہودی، منافق، انہوں نے بلایا، شہید کیا، تو پھر الزام کس پہ لگا دیا؟ یزید پہ، کہ قاتل کون ہے؟ یزید، اور خط لکھنے کا الزام لگا دیا حضرت سلیمان ابن سرد پہ رضی اللہ تعالی، وہ الزام ان پہ لگا دیا کہ خط کس نے لکھے تھے؟ حضرت سلیمان ابن سرد نے۔ میں نے بھی ایک تقریر میں، کوئی تحقیق نہیں تھی صحیح، تو حضرت سلیمان ابن سرد کے متعلق کچھ ایسے جملے میری زبان سے نکلے جو جملے قابل گرفت تھے، وہ نہیں نکلنے چاہیے، لیکن مجھے اس وقت تک تحقیق نہیں تھی، حالات کا پتہ نہیں تھا، شاید کسی کتاب میں بھی وہ جملے اس طرح کے لکھے گئے ہوں، لیکن سلیمان ابن سرد میرے نبی کے صحابی ہیں، اور ہم اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں، کوئی کل قیامت کی شرمندگی اس سے بہتر ہے کہ آج بندہ اعتراف کرے۔ سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو کوئی جملہ میری زبان سے نکلا کسی تقریر میں یا تحریر میں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ صحابی کے متعلق میں کون ہوتا ہوں؟ کوئی جملہ اخلاق سے گرا ہوا یا جو الزام ان پر آئے، نہیں، یہ کوفیوں کی شرارت تھی، انہوں نے خطوط کی ذمہ داری کس پہ ڈال دی؟ ایک صحابی پر۔ ایسے یہ حرامی لوگ تھے، خطوط کی ذمہ داری ایک صحابی پہ ڈال دی اور قتل کی ذمہ داری یزید پہ ڈال دی، اور سارے قافلے والے اپنا قاتل کس کو بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں واقعہ کربلا بیان کر کے تبرہ حضرت ابوبکر پہ، حضرت عمر پہ، حضرت عثمان پہ۔ بھئی کیوں؟ کہ جی وہ قصوروار ہیں۔ او بھائی وہ کیسے قصوروار ہو گئے؟ وہ تو 35-40 سال پہلے گزر گئے تھے، 45 سال پہلے۔ کہا وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں نہ علی سے خلافت چھینتے اور نہ یزید خلیفہ بنتا، انہوں نے خلافت چھینی تو وہ ذمہ دار ہے نا۔ بندیالوی پھر کہتا ہے انہوں نے خلافت چھینی، سن 35 ہجری میں خلافت پھر حضرت علی کے گھر آ گئی، پھر اٹھا کر معاویہ کو دوبارہ کیوں دے دی؟ اٹھا کے معاویہ کو کیوں دے دی دوبارہ؟ تبرہ کرتے ہو حضرت ابوبکر پہ۔ جو میں پوری تقریر کا یار خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تو سن کے جاؤ یار، اگر یہ تقریر میری کوئی طویل ہو گئی ہے، 2 گھنٹے ہو گئے، آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے ہو؟ ابھی تو میں نے ایک بات کرنی تھی، قاتلان حسین کی خانہ تلاشی تو میں نے کی ہے، نہیں ابھی میں جواب نہیں دے رہا ہوں۔ قاتلان حسین کی تو میں نے خانہ تلاشی کر دی، ڈھونڈ دیے ہیں آپ کو قاتل، اور بتایا بھی کس نے؟ بچنے والے افراد نے۔ بندیالوی کہتا ہے 35 آدمی، تم 72 کہتے ہو، چلو تمہاری بات کرتے، 72 آدمی میدان کربلا میں شہید ہوئے، 72 آدمی۔ بندیالوی چیلنج کرتا ہے، تم میں جرت ہے، جرت ہے تم میں، تو جو 72 آدمی کربلا میں شامل تھے اور شہید ہوئے ان کے نام بتاؤ، نام بتاؤ ان کے، ہمیں بھی پتہ چلے وہ شہید ہونے والے کون ہیں، نام بتاؤ ان کے۔ تم قیامت کی صبح تک نام نہیں بتاؤ۔ زین العابدین کا نام بھی علی، پھر علی اصغر، پھر علی اکبر، تم یہی کرتے رہو گے۔ ایک بیٹے کا نام علی، دوسرے کا بھی علی، تیسرے کا بھی علی،
تم یہی بتاتے رہو گے، باقی نام شہداء کے تم نہیں بتاؤ گے، تم بتا بھی نہیں سکتے، بتاؤ نا تو مذہب کی ساری عمارت دھڑام کر کے زمین پہ آ لگی۔ لوگ کہیں گے ہاں علی دے پتراں دے نا، حسنین کے بیٹوں کے یہ نام، حسنین کے بھائیوں کے یہ نام، مت سمجھنا کہ بندے علوی جذباتی بات کہہ رہا ہے یا کچی بات کہہ رہا ہے۔ کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں عادی، پکی اور پختہ بات کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ کل کوئی بندہ مجھے چیلنج کر دے کہ تو نے یہ بات کہی تھی، اس کا ثبوت دے، نہیں چیلنج کرے گا، نہیں کرے گا۔ چیلنج کرے گا تو میں ثبوت کے ساتھ حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ تم نہیں بتاؤ، تمہیں بھی صرف حضرت علی کے 2 بیٹوں کے نام کا پتہ، حسن حسین رضی اللہ تعالی، بس تمہارا علم بھی یہاں ختم ہو جاتا، تیسرا کوئی نہیں، تمہیں بھی تیسرے کسی بیٹے کا نام نہیں۔ حضرت علی کے 18 بیٹے، کتنے؟ 18۔ اس میں ایک کا نام ہے محمد، جس کو کہتے ہو محمد ابن حنفیہ۔ میں ایک کتاب نہیں 6 کتابوں سے ثابت کروں گا، اور کتابیں بھی میری نہیں، کتابیں بھی فریق مخالف کی ہوں، 6 کتابیں، تاریخ کی کتابیں، انصاف کی کتابیں۔ حضرت علی کے گھر میں بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے، پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا محمد کے بعد رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی نے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ گالیاں نکالنی آسان ہے، حضرت ابو بکر پہ تبرہ کرنا آسان ہے۔ کیوں بھائی؟ تم اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھتے ہو کہ پیاروں کے نام پہ رکھتے ہو؟ کسی بزرگ کا نام رکھ دیا، دادا کا نام رکھ دیا، فوت شدہ بابا کا نام رکھ دیا۔ پیاروں کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے ابو بکر نام رکھ کے بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے تو ابو بکر ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، مت سمجھنا کہ بندے علوی ہوائی باتیں کہہ رہا ہے یا جوش خطابت میں کہہ رہا ہے یا لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے کہہ رہا ہے، نہیں، یہ مدلل بات ہے، معتبر کتابیں، معتبر لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ پھر بیٹا ہوا، لوگوں نے مبارکباد دی، نام کیا رکھا ہے؟ کہ فرمایا اس کا نام عمر رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ تم گالیاں نکالتے رہتے ہو، تم تبرہ کرتے رہتے ہو۔ پھر عثمان رکھا، پھر حضرت حسن کی شادی ہوئی، بیٹا ہوا، بابا نام رکھو، فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر۔ حضرت حسین کی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، بابا نام رکھو، فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر۔ عمر، عثمان، جملہ تو میں کئی مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے لطف بڑا آتا ہے۔ آپ کو بھی بڑا مزہ آئے، 1 منٹ کے لیے اپنے دل و دماغ میرے حوالے کرو یار، اور میں جملہ ختم کروں۔ کسی جگہوں پہ تو میں جملہ کہتا ہوں تو پورا مجمع کھڑے ہو کے محبت کا اظہار کرتا ہے، کھڑے ہو کے اظہار کرتا ہے۔
जो जुमला वो सुनते हैं। तो ये जो वीडियो वाले हैं ये थोड़ा सा मजमे की तरफ रुख फेरेंगे मेरे इस जुमले के टाइम। मैं अब जुमला कहने लगा हूं। हजरत अली के एक बेटे का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर, एक का नाम उस्मान। हजरत हसन के बेटे का नाम अबू बकर, हजरत हुसैन के बेटे का नाम उस्मान उमर। बंदी आलवी कहता है, जिस घर के आंगन में, जिस घर के सेन में, जिस घर के कमरों में, जिस घर के बिरामदों में अबू बकर, उमर, उस्मान नाम के बच्चे खेलते हों, वो घर राफिजियों का नहीं सुन्नियों का हुआ करता है, सुन्नियों का हुआ करता है। नारे तकबीर, अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद। बैठे जरा, बैठ जाएं, बैठे थोड़ी देर, बैठे जी। सुनो सुनो, वाक़या करबला पर कोई किताब अरबी में लिखी गई हो, फारसी में लिखी गई हो, वाक़या करबला पर जितनी किताबें लिखी गई हैं उठाओ। बंदी आलवी कहता है, वाक़या करबला पे जितनी किताबें लिखी गई उठाओ। करबला में जिस शख्स ने सबसे पहले अपने भाई हजरत हुसैन के दिफा में शहादत कबूल की थी, वो हुसैन का भाई अबू बकर था, उमर था। ये अपने भाई के साथ थे करबला।